رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی جبری برخاستگی کے خلاف قانون کے مطابق ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے سمندری معیشت کی صلاحیت سے استفادے کے لیے بحیرہ ہند کے ممالک کے درمیان بھرپور اشتراک عمل پر زور دیا ہے۔ اور چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی عوام کی بہبود اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان سے متعلق امور کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں آبپاشی کے تمام منصوبوں میں ماحولیاتی تغیر سے نمٹنے اور اس حوالے سے قرضوں کے حصول کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوزدار کراچی دورویا شاہراہ کی تعمیر کا کام تیز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سڑک ملک کے مختلف حصوں کو متبادل راستہ فراہم کرے گی اور آسان رابطہ یقینی بنائے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کی سرکاری یونیورسٹیوں کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے متعلق امور کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کو ضم شدہ اضلاع کی ترقی، فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مالی مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں سیکرٹری سطح کی کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کمیٹی پن بجلی کے خالص منافع اور تیل و گیس کی رائلٹی کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کی جبری برطرفی کے خلاف قانون کے تحت تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی جبری برطرفی قابل قبول نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا کارکنان کو قانونی تحفظ فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے آئینہ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں آج سے خصوصی پروگراموں کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل اور شعبہ پروگرام کا مشترکہ طور پر تیار کیا گیا خصوصی پروگرام الیکشن سٹی اسلام آباد 2024 اسلام آباد سے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا گیا۔ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان عوام کو بروقت اور درست خبروں کی فراہمی کی ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور امیدواروں کی طرف سے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مجموعی طور پر 28,600 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بحری معیشت کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بحیرہ ہند کے ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ آج تھائی لینڈ میں بحیرہ ہند کے بحری افواج کے سربراہان کے 8ویں سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمرل نوید اشرف نے خطے کے سمندری تحفظ میں پاک بحریہ کی خدمات کو اجاگر کیا۔ نیول چیف نے علاقے کے سمندری تحفظ کو بڑھانے کے لیے علاقائی بحری افواج کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے دور حاضر کی ضروریات کے مطابق طلباء کو پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ ہری پور میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے خطیر فنڈز خرچ کر رہی ہے۔ حاجی غلام علی نے طلباء سے کہا کہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرے۔ اس موقع پر گورنر نے وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 63 طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان میڈ مننگ نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے چین گرفتار افراد کی جلد رہائی کے لیے بارہا مطالبہ کر چکا ہے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے متحرک کوششیں بھی کر چکا ہے۔ اور آج میلبورن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کا لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔